الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولائی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورۃ الاعراف کا 22واں رکوع آج انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ اس کے اندر 10 آیات ہیں۔ آج کی آیات مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے حافظ محمد شہریار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون صدق اللہ العظیم۔ آمین، جزاک اللہ۔ سورۃ الاعراف کا آج کا رکوع اور اس کے بعد آنے والے 2 رکوع آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس پوری سورت کا خلاصہ ہے اور اس پوری سورت کے مضامین کا جو مقصد ہے بیان کرنے کا، یہ اس کا ایک کرکس ہے۔ اس سے پچھلا جو موضوع بیان ہوا وہ 2 طرح کا تھا کہ یہ سورت مکی ہے اور مکے کے لوگوں کے سامنے 2 طرح کے حالات رکھے گئے، ایک تو سابقہ جو انبیاء اور ان کی امتیں تھیں ان کے، اور دوسرا خصوصاً بنی اسرائیل کا جو تفصیلی تذکرہ ہے وہ 20 آیات مبارکہ میں ان کے سامنے رکھا گیا۔ چونکہ سورت کے اصل مخاطب اہل مکہ تھے، اب روئے سخن آیت نمبر 172 سے لے کر تقریباً اس کے آخر 206 نمبر آیت تک یہ اہل مکہ کی طرف ہے، اور مکے کے لوگ جس بیماری میں لتھڑے ہوئے تھے وہ ان کے عقیدے کی خرابی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والے دن ان کے کسی بھی عذر کو قبول نہ کرنے کے حوالے سے ابتدائی 2 آیات میں بڑا کیٹیگوریکلی ان کو کہا ہے کہ جب میں نے تمہیں تخلیق کیا تھا اور تمہارے باپ آدم کو تخلیق کیا تھا تو اس وقت میں نے تم سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تم دنیا میں میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے۔ آج اگر تم اس اطاعت اور فرما برداری کے اس وعدے کو پورا نہیں کرتے ہو باوجود اس کے کہ میرے آخری حبیب بھی تشریف لے آئے ہیں، تو پھر قیامت والے دن اب اور کوئی تمہارا ایکسکیوز نہیں سنا جائے گا، تم جہنم کا ایندھن بنو گے۔ اور دوسری بات، انسان بعض اوقات کوئی عذر پیش کر دیتا ہوتا ہے
کہ میں نے تو یہ بات اپنے گھر کے ماحول سے سیکھی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ عذر بھی تمہارا قیامت والے دن قبول نہیں ہوگا۔ اس کے بعد آج کی جو آیات ہیں ان میں نافرمان قوموں کی دو بہت ہی خطرناک مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ احکامات دے، عقل اور شعور دے، اور وہ اللہ کی اطاعت کی طرف نہ آئے، اس کو قرآن نے آج کے درس کی آیات میں مثلہ کمثل الکلب کہا ہے کہ اس کی مثال تو کتے کی سی ہے، یعنی جو اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرتا اور اپنے آپ کو دنیا کا ایک کتا بنا کے رکھتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر جو آخری اس کا مضمون ہوگا آیات کا وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اللہ کے اس عہد الست کو بھی یاد نہیں رکھتے اور انبیاء کرام کے آنے سے بھی ہدایت نہیں پاتے، خاص کر جب نبی کریم خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آئے ان کی بات کو بھی نہیں مانتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہ تو ڈنگر ہیں اور جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں، ان کے پاس دل و دماغ ہے لیکن دیکھنے اور شعور کی جو صلاحیت ہے کبھی انہوں نے اس کو اجاگر ہی نہیں ہونے دیا۔ تو ترجمے میں انشاءاللہ کچھ چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، وہ حالات آپ یاد رکھیے گا اس رکوع کو پڑھتے ہوئے کہ اس رکوع کے اصل مخاطب اہل مکہ تھے، اور اس سے پہلے ان کے سامنے اہل کتاب پر 20 آیات اہل کتاب کے ذکر پر بیان ہو چکی ہیں کہ انہوں نے اللہ کے احکامات کے ساتھ کیا کیا اور انبیاء کو کتنا تنگ کیا۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ، واو کا معنی اور اذ کا معنی جب، آخذا نکالا، ربک آپ کے رب نے، من بنی آدم بنی آدم کی، من ظہورہم ان کی پشتوں سے، بنی آدم کی پشتوں سے آپ کے رب نے نکالا، ذریتہم ان کی نسل کو، واشہدہم اور انہیں گواہ بنایا، علی انفسہم خود ان کی جانوں پر، اور پوچھا کیا عالم ارواح میں، الست بربکم کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ قالو تو عالم ارواح میں ہر شخص نے اللہ کو جواب دیا تھا، بلا اللہ کیوں نہیں، تو ہمارا رب ہے، شہدنا ہم اس پر گواہ ہیں۔ اللہ فرما رہے اے اہل مکہ تمہیں وہ گواہ بھی بھول گئے، وہ جو گواہی اور وعدہ ہے وہ بھی بھول گئی ہے، اور تم ایک تو خود کو اعلیٰ اخلاق کے بڑے حامل افراد کہتے ہو لیکن آج اس گواہی سے پھرے بیٹھے ہو۔ ان تقولوا یوم القیامہ، اور یہ اس لیے وعدہ میں نے تم سے لیا تھا کہ کہیں قیامت والے دن تم یہ نہ کہو، ان تقولوا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو یوم القیامت قیامت والے دن، انا کنا عن ھذا غافلین کہ بے شک ہم تو اس بات سے بالکل بے خبر تھے۔ اللہ فرما رہے اے اہل مکہ میں کائنات بنا کر غافل نہیں ہوا، میں اس کائنات کے امور اور نظام کو چلا رہا ہوں، اور میں نے آخری نبی اپنے حبیب کریم کو بھی مبعوث کر دیا ہے، اب ان سے ہدایت حاصل کر لو، تمہارے پاس وقت ہے، اور تم اس سے پہلے ہدایت پہ رہنے کا وعدہ بھی کر چکے ہو۔ اور ایک دوسرا ایکسکیوز اہل مکہ کو کہا جا رہا ہے یہ بھی تمہارا کبھی قبول نہیں ہوگا، او تقولوا یا کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کہو انما اشرک کہ بے شک شرک کیا تھا آباؤنا ہمارے آباء و اجداد نے، من قبل اس سے پہلے، وکننا ذریۃ من بعدہم اور ہم تو ان کے بعد ان کی اولاد تھے۔ یعنی بعض اوقات بندہ یہ کہہ دیتا ہے بھئی میں قصوروار نہیں ہوں، میرے گھر والے قصوروار ہیں، مجھے انہوں نے ماحول اچھا فراہم نہیں کیا، اور پھر قیامت والے دن بھی وہ اس طرح کا کوئی ایکسکیوز پیش کرے بھئی میں نے تو شرکیہ اعمال اپنے آباء و اجداد سے لیے تھے، اور قیامت والے دن کہے افتہلکنا اے اللہ کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا، بما اس وجہ سے جو فعل المبتلون جو کہ باطل پر رہنے والے اور گمراہ لوگوں نے فعل کیے تھے اور کام کیے تھے، کیا اس کی وجہ سے اللہ تو ہمیں ہلاک کرے گا؟ اللہ فرما رہے میں تمہارے اس ایکسکیوز کو بھی قیامت والے دن نہیں سنوں گا۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ اور اسی طرح ہم کھول کھول کر بیان کرتے ہیں آیات، وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ان باتوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اب ایک اور مثال دی جا رہی ہے، حالانکہ پہلے بڑی مثالیں گزری ہیں، ایک ایک رکوع سورۃ الاعراف کا ایک ایک نبی کے حالات اور اس کی قوم کے حالات کے اوپر ہے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تفصیلی واقعہ بہت لمبے چوڑے رکوعوں پر اللہ نے بیان فرمایا۔ اللہ فرما رہا ہے جن کے پاس احکامات آ جائیں اللہ کے اور اس کے باوجود بھی وہ ان احکامات کو توجہ کے ساتھ نہ سنیں،
اور دنیا کو پریفر کریں آخرت پر اور اللہ کے نظام کو فالو نہ کریں، ان کی مثال کتے کی سی ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، وَاتْلُ واو کا معنی اور اتلو، اے حبیب کریم آپ پڑھ کر سنائیے۔ اسی اتلو والے لفظ سے جو ہے وہ تلاوت کا لفظ بھی نکلا ہے۔ علیہم ان کو نبأ خبر، یہ نبأ کا لفظ بھی مختلف جگہوں پر بیان ہوا ہے۔ اے حبیب کریم آپ ان کو حال پڑھ کر سنائیے، خبر پڑھ کر سنائیے، الذی اس شخص کا حال پڑھ کر سنائیے، آتیناہ جس کو ہم نے عطا کیا تھا، آیاتنا اپنی آیات اس کو عطا کی تھی، فانسلخ منہا تو وہ صاف صاف نکل گیا میرے احکامات سے، یعنی اس نے توجہ ہی نہ کی، اور فاتبعہ پھر وہ پیچھے لگ گیا اس کے، الشیطان و شیطان، یعنی شیطان اس نے میری آیات اور احکامات کی طرف توجہ نہ کی اور شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فکان من الغاوین تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا اور اگر ہم چاہتے، لَرَفَعْنَاهُ تو ہم اسے بلند کرتے، بہا ان کی وجہ سے، ان آیات کی وجہ سے، وَلَكِنَّهُ لیکن اس شخص کا عالم تو یہ تھا کہ اخلد الی الارض کہ وہ بالکل دنیا کی زندگی کی طرف مائل ہو گیا، وہ عروج کی طرف جانے کے بجائے زوال کی طرف آ گیا، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا، تو فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ تو اس کی مثال اس شخص کی مثال ہے كَمَثَلِ الْكَلْبِ کتے کی طرح کی۔ مثال اور گہری دی کہ جس طرح کتا اپنی کمینگی میں اپنا سر جھکائے ہوئے ہمیشہ پیٹ بھر کر اس نے کھایا ہوا بھی ہو تو وہ زمین پر اپنی زبان نکال کر ہمیشہ کسی نہ کسی کھانے کی چیز میں جو ہے وہ تلاش میں رہتا ہے، اور اگر اس کو مل جائے اور کوئی اور کتا اس کے اوپر جھپٹنے کی کوشش کرے تو وہ چیز ان سے کوئی تیسری چیز بھی لے جائے تو وہ آپس میں لڑائی شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا اس کتے کا عالم یہ ہے، اس اللہ کے احکامات کو چھوڑنے والے بندے اور قوم کا عالم بھی یہ ہے۔ یہ بندہ کون ہے اس کے بارے میں مفسرین نے مختلف آراء ذکر کی ہیں، لیکن وہ سارا ہی ان کے مطالعے کا نچوڑ تو ہو سکتا ہے، لیکن قرآن نے کسی ایسے شخص کا نام نہیں لیا، اور یہ قرآن کا بہت بڑا اعجاز ہے اور اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کے عیب کو بیان فرماتا ہے تو اس کا نام نہیں لیتا۔ بعض جگہوں پر ہوتے ہیں بیان عیب بھی، جیسے کہ تبت یدا ابی لہب میں ابو لہب کا عیب بیان ہوا ہے، لیکن یہاں جو ہے وہ کسی بندے کا نام ذکر نہیں کیا گیا، صرف یہی ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ۔ تو اس سے مراد جو صحیح بات ہے قرآن و سنت کی روشنی میں، وہ ایک ایسا شخص ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے دنیا میں، سینکڑوں ہزاروں لاکھوں بھی ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کے احکامات سے منہ موڑے، کوئی ایک شخص بھی ہو سکتا ہے۔ کچھ مفسرین نے اس کا نام بالعام جو ہے وہ بن اورا بتلایا ہے، اور یہ صحابہ کرام کے آراء بھی اس کے بارے میں مختلف پائی جاتی ہیں۔ کچھ صحابہ جن میں سے حضرت ابن عباس اور ابن مسعود دو بڑے بڑے صحابہ جید، وہ کہتے ہیں اس سے مراد جو ہے وہ بالعام بن اورا ہے، یہ شخص تھا جو اللہ کے احکامات کو جھٹلاتا تھا۔ لمبی چوڑی باتیں مفسرین نے لکھی ہیں، آپ وہاں رجوع کر دیجئے گا، یہ یمن کا تھا یا کنان کا تھا۔ اور عبداللہ بن عمر جیسے بندے نے کہا ہے کہ یہ امیہ بن عبید ابی تھا، اور جناب اکرمہ مشہور مفسر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہود و نصارہ کے وہ اہل ایمان ہیں جو نفاق میں پڑ گئے تھے۔ لیکن یہ تینوں باتیں تفسیری ہی آراء ہیں، قرآن نے اس بندے کا نام نہیں لیا، لیکن اتنا کہا ہے کہ جس کو اللہ نے عروج بخشنا تھا اس کو آیات و احکام دیے، لیکن اس نے عروج نہ لیا بلکہ زوال کی طرف گیا، اس کی مثال کتے کی سی ہے۔ ان تحمل علیہ یلحس او تترکہ یلحس، اگر تم حملہ کرو اس کتے پر، یلحس تو زبان نکالے ہانپتا ہے، او تترک ہو یا اگر اس کو چھوڑ بھی دو، یلحس تو بھی زبان نکالے ہانپتا ہے۔ ذالک مثل القوم، یہ جو جملہ ہے یہ پچھلی آیات کی مزید تشریح کر رہا ہے کہ وہ ایک شخص بھی ہو سکتا ہے اور ایک شخص کے بجائے پوری قوم اور ملت بھی ہو سکتی ہے جو کہ اللہ کے احکامات کو پس پش ڈال دے۔ ذالک یہ ہے مثل القوم، ان لوگوں کی مثال اور اس قوم کی مثال، الذین کذبوا بآیاتنا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ اے حبیب کریم فقصص القصص لعلہم یتفکرون، تو آپ بیان کریں ان قصوں کو ان لوگوں کے سامنے، لعلہم یتفکرون تاکہ یہ غور و فکر کریں۔ تو قرآن کے ایک میجر حصہ جو ہے وہ قصص پر بھی مشتمل ہے۔ سورہ یوسف کو اللہ نے بہت پیارا قصہ کہا ہے،
اور قرآن کا 1/3 سے زیادہ قصوں پر مشتمل ہے، اور اس سے مراد جو ہے وہ ہدایت ہے کہ لوگ پڑھیں اس کو، اور آج اللہ نے اس کا مقصد بھی بیان کر دیا لعلہم یتفکرون، تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن ایک ہسٹری کی بھی بک ہے، اور اوتھینٹک جو ہسٹری پہ بک ہے وہ قرآن مجید بھی ہے۔ قرآن کمپیریٹیو ریلیجن پہ ایک بہت بڑی بک ہے، تمام مذاہب کا تقابل کیا جاتا ہے۔ جیسے اسی صورت میں دیکھیں تو ہر نبی کی امت کے احوال بیان ہوئے، بنی اسرائیل کے احوال بیان ہوئے، اور یہاں جو کمثل الکلب قرآن نے لفظ بولا ہے، اور آگے پھر ان کو جو ہے وہ جانور کہا جا رہا ہے جو اللہ کے احکامات میں غور و فکر نہیں کرتے۔ یہاں سے قرآن کا ایک اور علم ہمارے سامنے آیا جس کو امثال القرآن کہتے ہیں، کہ قرآن نے کہاں کہاں مثالیں بیان کی ہیں۔ اس کے اوپر باقاعدہ علماء نے اور اسکالر حضرات نے کتابیں لکھی ہیں امثال القرآن کے نام سے، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے ہر زبان میں پڑھ سکتے ہیں۔ تو یہ قرآن نے کتے کی مثال بھی دی ہے، اور ساتھ اس قوم کے بارے میں کہا ہے ساء مثلا القوم الذین کذبوا بآیاتنا، کیا ہی بری ہے مثال ان لوگوں کی الذین کذبوا جنہوں نے جھٹلایا بآیاتنا ہمارے احکامات کو، وانفسہم کانوا یظلمون، اور اللہ فرما رہے ہماری آیات کو جھٹلا کر وہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے تھے، انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا۔ اگر ہم ان آیات کو پڑھیں تو کیا ہم بھی اپنی زندگی میں کبھی آیات کو جھٹلاتے ہیں اللہ کی؟ تو ہمیں اپنے سونے جاگنے اٹھنے بیٹھنے اور معاملات کے اوپر توجہ کرنی چاہیے، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ہماری شادیاں اور ہمارے جو مرگ کے معاملات ہیں، اور اس کے علاوہ لوگوں کے ساتھ لین دین ہے، معیشت، سیاست، ہمارا کسی کو ووٹ دینا، اچھے امیر منتخب کرنا، مال کمانا، اپنے فرائض سر انجام دینا، اگر وہ قرآن کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ بھی اسی کذب کے اندر آتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بڑی بری مثال ہے ان لوگوں کی کہ جنہوں نے ہمارے احکامات کو جھٹلایا اور اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ جیسے آج کے دور میں ہم تکلف سے بھری زندگیاں اگر دیکھیں تو میرا خیال ہے ہماری ہی سب سے بری مثال ہے۔ ہم قرضے لے کے اپنے مرنے والوں کو دفناتے ہیں بڑے پروٹوکول کے ساتھ، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے آگے۔ اسی طرح شادیاں اتنا ایک فضول خرچی کا پورا مرکز بن گئی ہیں کہ انسان ساری عمر قرض اتارتا ہے، برائیوں میں چلا جاتا ہے اور حرام مال کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو یہ بڑی بری مثال ہے اس قوم کی، اللہ فرما رہا ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ تو قرآن صرف سابقہ ہی اقوام کا ذکر پر مشتمل ایک کتاب اور صحیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے بھی اس کے اندر رہنما اصول ہیں۔ ایک اصول بیان کر دیا، من یہد اللہ فہو المہتدی، جسے ہدایت عطا فرمائے اللہ تو وہی ہے ہدایت پانے والا، ومن یضلل، اور جسے اللہ گمراہ کرے فاولئک هم الخاسرون، تو یہ بہت ہی خسارہ پانے والے لوگ ہیں۔ وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے بہت سے جنات اور انسان۔ اب اس آیت پہ غور کرنے سے ہمارے سامنے یہ بات آتی ہے، اور ایک کسی بندے کے ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہم نے جہنم کے لیے بہت سے جن و انس پیدا کیے، تو پھر وہ جہنم میں ہی جائیں گے؟ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے پیدا کیا تھا، ان کو دل دیے تھے، آنکھیں دی تھیں، کان دیے تھے کہ یہ سوچیں، سمجھیں، نصیحت اور واعظ کو سنیں اور حق کو پہچانیں، لیکن انہوں نے اس کو کب استعمال ہی نہیں کیا، حق کو سنا ہی نہیں، واعظ کو سنا ہی نہیں، حق کی تلاش میں ہی نہیں نکلے، تو یقیناً انہوں نے جہنم کی طرف جانا ہے۔ اس لیے اللہ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، لیکن یہ اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہ لا کر اللہ کا بار بار کتابوں کا نازل فرمانا، اس کی طرف انہوں نے توجہ نہیں کی، انبیاء کرام کے سلسلے کی طرف توجہ نہیں کی، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا، تو دل تو ہے ان کے پاس لیکن غور و فکر نہیں کرتے، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں ہیں، کان ہیں سنتے نہیں ہیں، تو یہ کیسے ہیں؟ اولئک کالانعام، یہ تو جانور ہیں۔ آیت پہ غور کیجئے گا، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اور یقیناً ہم نے پیدا کیے جہنم کے لیے کثیرا من الجن، بہت سے جنات، والانس، اور بہت سے انسان، لہم قلوب، ان کے دل ہیں، یہ ان کے جہنم میں جانے کا سبب بیان ہو رہا ہے۔ اللہ نے ان کو جہنم کے لیے نہیں بنایا، لیکن انہوں نے ان صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا، اب وہ دوزخ میں جائیں گے۔ ورنہ ان کے ساتھ کتنے پیدا ہونے والے لوگ تھے کہ جو پیدا ہوئے اور اللہ نے ان کو جنت کا سامان مہیا کیا، کیونکہ انہوں نے اہل جنت کے اعمال جو ہے وہ کیے۔ لہم قلوب، ان کے دل ہیں، لا یفقہون بہا، جن کے ساتھ وہ سمجھتے نہیں ہیں، حق نہیں سمجھتے۔ وَلَهُمْ أَعْیُنٌ، اور ان کی آنکھیں ہیں، لا یبصرون بہا، جن کے ساتھ وہ دیکھتے نہیں، رشد و ہدایت سے معروم ہیں۔ وَلَهُمْ آذَانٌ، اور ان کے کان ہیں، لا یسمعون بہا، کہ وہ ان سے بالکل بھی نہیں سنتے۔
یہ کیسے لوگ ہیں جو اپنی صلاحیتیں بروئے کار نہیں لاتے؟ اولئک کالانعام، یہ لوگ ہیں چوپایوں کی طرح، صرف چوپائی نہیں، چوپایوں کی بھی تذلیل ہے، فرمایا بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی زیادہ گمراہ ہیں، کیونکہ جانور پھر بھی مالک کا وفادار نکل آتا ہے، لیکن اللہ کے احکامات میں غور و فکر نہ کرنا اور خود کو جہنم کا ایندھن بنا دینا، یہ جانوروں سے بھی بدتر والا معاملہ ہے۔ اولئک هم الغافلون، یہی لوگ غافل ہیں۔ اب ان اتنے سخت احکامات کو سن کر اگر کوئی اللہ کی طرف مڑنا چاہے تو اس کے لیے ایک راستہ مہیا کیا کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ ہی کے لیے ہیں تمام نام اچھے، فَادْعُوهُ بِهَا، لہذا اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ پکارو۔ تو اللہ کو اس کے ناموں کے ساتھ کیسے پکارا جائے؟ کہ اگر رزق چاہیے ہو تو کہا جائے کہ اللہ میرا رازق ہے، مجھے رزق عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحم چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ کی اس صفت کو اور اس نام کو ذکر کیا جائے کہ رحمان اور رحیم ہے تو اللہ میرے اوپر رحم فرما۔ اسی طرح گناہوں کی بخشش چاہیے ہو تو یہ اللہ کے خوبصورت نام ہے۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام توقیفی ہیں، قرآن و سنت میں جو آئے وہی نام ہے، اللہ کو جس نام سے بھی پکاریں وہ سنتا ہے۔ اور کچھ ایسے نام کہ جن کو موڈیفائی کر دیا جائے، انسان اپنی مرضی کے مطابق پکارے، جو اللہ کی شان کے خلاف ہوتے ہیں تو ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے بتوں میں خدائیت کا تصور ڈالنا، جیسے مشرکین مکہ لات کو کہتے تھے کہ یہ الہ کی مؤنث ہے، یا جس طرح کرسچینٹی میں جو ہے وہ ٹرینٹی کا تصور ہے، یا عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بنا لینا ہے، یا دیگر مذاہب میں خدائیت کا جو غلط تصور ہے اللہ کی طرف چیزوں کو منسوب کرنے کا، اس کے بارے میں حکم فرمایا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ٹیڑھ اختیار کرتے ہیں اس کے ناموں میں۔ یہاں ایک بڑے غور طلب لفظ ہے جو استعمال ہوا ہے، یلحدون، اس کا جو مادہ ہے اور اس کی جو روٹ ہے وہ لام ہا اور دال ہے، لحد یہ اس سے فعل مضارع ہے، یلحدون، تو لحد سے ہی الحاد نکلا ہے۔ الحاد لادینیت کو کہتے ہیں اور ایتھزم کو آج، تو اس کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا پن۔ تو اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو چھوڑنا اور اس میں سکم نکال کر اس کو خود سے دور ہو جانا، یہ الحاد ہے، اللہ کا انکار، اس کے رسول کا انکار، ڈیوائن کا انکار۔ تو الحاد کا لفظ اسی سے ہی نکلا ہے جو یہاں پر آیا۔ لحد بھی قبر کی ایسی ہوتی ہے کہ بعض قبریں ایسی ہوتی ہیں جو لحد بنائی جاتی ہے، تو لحد کا معنی ٹیڑھا ہونا ہے کہ انسان قبر کھود رہا ہے، ایک خاص زاویے پہ جا کر وہ ایک سائڈ پہ چلا جاتا ہے، وہاں لحد بن جاتی ہے جہاں دفنایا جاتا ہے۔ تو یہ دونوں طرح قبروں کا بنانا ٹھیک ہے، شکی قبر بھی ٹھیک ہے اور لحد والی بھی ٹھیک ہے، جس کو میرے خیال میں پنجابی میں عام دیہاتوں میں سامی والی قبر کہتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارک ہوا تو بھی یہ معاملہ غور طلب ہوا کہ بعض لوگوں نے کہا حضور کی قبر لحد والی بنائی جائے، بعض لوگوں نے کہا کہ عقید و جان علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور جو ہے وہ شک والی بنائی جائے۔ شک سے مراد ہے شین موٹا کاف پھاڑنا، جیسے ہمارے ہاں آج کل قبریں ہوتی ہیں کہ سیدھا کھود کر اوپر سلیبس وغیرہ رکھ دی جاتی ہیں۔ مختلف گاؤں دیہات میں ایک اپنے طریقے ہوتے ہیں، بھوسے کا بٹا پتھر، ان سے دفنایا جاتا ہے چیزوں کو۔ تو اس وقت حضور کی احادیث پر غور کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اللحد لنا والشک لغیرنا، لحد ہمارے لیے ہے اور شک ہمارے علاوہ کے لوگوں کے لیے۔ تو لوگوں نے اس حدیث پر غور کیا، صحابہ نے، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اللحد لنا، لحد ہمارے لیے ہے یعنی اہل مدینہ کے لیے، اور شک کسی اور علاقے کے لیے۔ تو مدینے کی زمین جیسے تھی یا جس علاقے کی جو زمین ہو اس کے مطابق، زمین سخت ہو تو لحد بنا لی جائے، زمین ریتلی ہو تو لحد نہ بنائی جائے۔ تو اس طرح کے احکامات جو ہے وہ شریعت میں موجود ہیں، اور دونوں طرح کی قبریں بنانا جو ہے وہ ٹھیک ہے۔ تو اصل لفظ ہے لاحد، لاحد کا معنی ہوتا ہے ٹیڑھا ہونا۔ تو یہ جو قبر کی لاحد ہے یہ اپنے لٹرل میننگ میں ہے، اور الحاد کو ساتھ ایڈ کریں تو پتہ چلے گا کہ الحاد لا دینیت ہے، اللہ نے احکامات نازل فرمائے ان کو چھوڑ کر ٹیڑھے پن کی طرف چلے جانا، راستہ ہی چھوڑ دینا، یہ الحاد ہے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب انہیں بدلہ دیا جائے گا اس کا جو وہ کیا کرتے تھے۔ اور پھر تھوڑی سی اپریسیشن بھی کی ہے، اہل کتاب کے لوگ ہوں یا مکے کے وہ لوگ ہوں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوت اور اعلان اور بعثت سے پہلے بھی توحید کے اوپر قائم تھے، بعد میں بھی رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو اپریشیٹ بھی فرما رہا ہے۔ اہل کتاب بھی سارے برے نہیں، اور جو اہل مکہ تھے جو حنفیت پہ قائم تھے وہ بھی برے نہیں، لیکن اللہ کے احکامات آنے کے بعد ان سے بے توجہی اختیار کرنا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اس لیے بڑی جلالی آیات گزری ہیں۔ یہ 181 نمبر آخری آیت میں فرمایا وَمِمَّنْ خَلَقْنَا، اور
جو لوگ ہم نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں وَمِمَّن، اور کچھ لوگ ایسے ہیں ان میں سے خلقنا، جن کو ہم نے پیدا کیا ہے، کہ امتن، ایک گروہ ایسا بھی ہے، یہدون بالحق، جو رہنمائی کرتا ہے حق کے مطابق، وبہ یعدلون، اور اسی کے مطابق وہ انصاف کرتا ہے۔ تو 181 نمبر آیت تک کی آج ہمارے اس 22ویں رکوع میں یہ تمام آیات اور ایک رکوع ہے۔ اس کے بعد ایک رکوع اور ہوگا، پھر ایک طویل رکوع ہے آخری، اور یہ فائنڈنگز ہیں اس پوری سورہ مبارکہ کی۔ اہل مکہ سے کچھ شکوے کیے گئے ہیں، آج ان آیات میں توحید بھی موضوع رہا، ایمان بالآخرت بھی موضوع رہا، جہنم دوزخ کا ذکر ہوا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا جو جھٹلانا ہے ان کے لیے بڑے سخت الفاظ استعمال ہوئے۔ اگلی آیات کا موضوع نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت بھی ہوگی، اور اہل مکہ کے حضور کی رسالت پر اور حضور کے رسول ہونے پر جو اعتراضات تھے ان کو بھی ذکر کیا جائے گا، اور قیامت کا ذکر بھی ہے۔ اور پھر آخری آیات میں چند احکامات ہیں آخری رکوع میں، یعنی ہماری لاسٹ کلاس میں، اس کے بعد جو دو ہوں گی ان میں سے لاسٹ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ ہدایات بڑی اپنائیت کے ساتھ عطا فرمائے ہیں، جو ہمارے بھی روٹین لائف میں ان کو شامل ہونا چاہیے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم نصیب فرمائے، اور ہمارے قلوب و اذان کو نئی زندگی نصیب فرمائے، اور قرآن پہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔